بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اس زمانے میں شیعوں کے جو مشہور فرقے ہیں تین، ان میں سے دو کا تعارف تو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بھی آپ کو بتلا دیا کہ شیعہ فرقے کی بنیاد کس نے رکھی، کب رکھی اور کس بنیاد پر رکھی، گمراہی کا سبب کیا ہے۔ اب دیکھیں آج تیسرا جو گروہ ہے اس کا تعارف سمجھیے۔ تیسرا گروہ اس کو زیدیہ فرقہ کہا جاتا ہے۔ یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں حضرت زید، ان کی طرف منسوب یہ فرقہ ہے۔ اصل میں سمجھیے حضرت زید اور ان کا جو فرقہ ہے، یہ دو جو اور فرقے تھے شیعوں کے، اثنا عشریہ اور یہ اسماعیلیہ، ان دونوں کی بنسبت بہت اچھا فرقہ ہے، یاد رکھنا۔ کیسے وہ آگے سمجھاؤں گا، پہلے یہ سمجھیے کہ حضرت زید جو تھے انہوں نے یہ چاہا کہ ہشام ابن عبد الملک جو اموی بادشاہ تھا، وہ چونکہ وہ ظلم پہ ظلم کر رہے تھے تو انہوں نے چاہا کہ اس کے خلاف بغاوت کی جائے اور اس کو ہٹایا جائے۔ تو حضرت زید نے لوگوں کو جمع کیا کہ آؤ ہم سب مل کر ہشام کو ہٹائیں۔ تو وہ جو پبلک تھی وہ سب شیعہ تھے، تو ان لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ دیکھو تم سب سے پہلے حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان پر لعنت بھیجو، ان کو گالیاں دو، تب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں بہت اچھے کلمات کہے اور پھر ان سے کہا کہ تم میرا تعاون کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ تو کچھ لوگ حضرت زید کے ساتھ رہے، باقی سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، ان شیعوں کو اگر آپ رافضی کہیں گے نا تو وہ بہت چڑھتے ہیں۔ کیوں؟ رافضی کے معنی آتے ہیں، رفضہ کے معنی آتے ہیں چھوڑنے والے، تو یہ بھگوڑے ہیں۔ رفضہ کے معنی آتے بگوڑا، تو جب ان کو بولتے تم رافضی ہو تو بہت غصہ ہوتے ہیں کہ ہم کہاں چھوڑ کر گئے تھے، ارے تم ہی چھوڑ کر گئے تھے نا بھائی، حضرت زید کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال حضرت زید کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے حضرت زید کو پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ تو ہو گئی بات کہ حضرت زید کا ساتھ نہ دیا وہ لوگ رافضی، اور جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ زیدیہ ہو گئے۔ یہ یمن کے اندر موجود ہے یہ لوگ آج بھی، لیکن بہت کم تعداد میں موجود ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے، یہ زیدیہ فرقہ کا نظریہ کیا ہے وہ سمجھیے۔ یہ جو زیدیہ فرقہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار تھے، وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں حضرات سے صلح کر کے اپنا حق چھوڑ دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ تینوں حضرات سے صلح کر کے اپنا حق چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ آج تک ان حضرات کو گالیاں نہیں دیتے، ان کے بارے میں اچھے کلمات ہی کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں ہمیشہ اچھے کلمات کہتے ہیں آج تک وہ یہ۔ اور ہاں ساتھ میں یہ بھی بولتے ہیں کہ حضرت علی حقدار تھے۔ بس تو اہل سنت اور زیدیہ فرقے میں صرف اتنا سا اختلاف ہے کہ زیدیہ فرقہ کہتا ہے حضرت علی حقدار تھے، اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر حقدار تھے، بس اتنا اختلاف ہے، باقی اور کوئی اختلاف زیدیہ فرقے کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گئے تین فرقے۔ اب اصل جو آج کے سبق میں ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور شیعوں میں بنیادی اختلاف کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بنیادی اختلاف، آخر یہ فرقے کیوں وجود میں آ رہے ہیں بھائی، آخر ہم ان کو گمراہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو اس کو سمجھیے۔ بنیادی اختلاف صرف اس میں ہے کہ حضور کے بعد خلافت کا حقدار کون تھا، جس کو کہتے ہیں خلافت بلا فصل، یعنی فوراً حضور کے بعد کون خلافت کا حقدار تھا۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقدار تھے، اور یہ شیعہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقدار تھے۔ یہ ہے بنیادی اختلاف، اس کو یاد رکھنا۔ باقی جتنے ان کے عقائد ہیں نا، وہ امام کو معصوم مانتے ہیں، اماموں کے بارے میں وہ سب بات کے گھڑے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ جب ان کو ایسا لگانا کہ ہمیں حضرت علی کو امام بنانا ہے
کیا کرنا ہے؟ حضرت علی کو امام بنانا ہے تو کچھ تو چاہیے نا. تو اس کے لیے انہوں نے وہ یہ کہا کہ امام معصوم ہونا چاہیے، امام ایسا ہونا چاہیے ویسا. یہ تو سب بعد کے عقائد ہے جو گھڑے انہوں نے اپنی طرف سے، ورنہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت اور شیعوں کا اختلاف صرف یہاں ہوا ہے کہ خلافت کا حقدار کون ہے، ابو بکر ہیں یا علی ہے. تو ہم کہہ رہے ابو بکر ہیں، وہ کہہ رہے علی ہے. یہ بات سمجھنا. اسی لیے شیعوں کے نظریات سنیے آپ تعجب میں پڑ جائیں کہ شیعوں کو سمجھنا ہے تو سمجھیے. سب سے پہلی بات، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے وہ ناحق خلیفہ تھے، غاصب تھے، یعنی انہوں نے چھین کر جو ہے یہ حق لے لیا حضرت علی سے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں، آگے سنیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جتنی بھی کاروائیاں ہوئی سب ناجائز. بات سمجھ میں آ رہی کیا کہہ رہے؟ جتنی بھی، مثال کے طور پر جنگیں ہوئی، جنگوں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ مال غنیمت حرام. باندیاں حاصل ہوئی، باندیوں سے صحبت کی، صحبت کرنے کے بعد بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب کیا ہے بھائی؟ حرام. یہ ان کا نظریہ ہے. یعنی اتنا خفا ہے وہ ان دونوں حضرات، ان تینوں حضرات سے کہ انہوں نے غصب کیا اور ان کے زمانے میں جتنی کارروائیاں تھی وہ سب کیا ہے؟ حرام کی ہوئی. ہم درمیان میں شیعوں سے ایک بات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ شیعوں سے ایک بات. کیا بات کہیں گے؟ کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے کی جتنی کارروائیاں ہیں وہ سب حرام کی کارروائیاں تھی نا، جیسے ابھی آپ نے کہا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ، ہاں ایک بات اور یاد رکھیے، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب مرتد، وہ سب کیا ہو گئے؟ مرتد. صرف 4 لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 مرتد ہوئے. 4 صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 صحابہ مرتد نہیں ہوئے. ان کا نام بھی وہ بتاتے ہیں، حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 4 کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 4 مرتد نہیں، باقی سب کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنے غصے ہیں. تو اب ہم ان سے جو بات کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جتنے لوگوں نے بیعت کی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر وہ سب مرتد. تو حضرت علی نے بھی کیے کہ نہیں کیے؟ سب کا ماننا ہے. 6 مہینے کے بعد، یاد رکھنا کتنے مہینے کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر مسجد نبوی میں برسر عام حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر کی جو کتاب ہے تاریخ کی، البدایہ والنہایہ، اس میں لکھا ہوا ہے. تو پھر حضرت علی بھی مرتد ہو گئے. آپ کے کہنے کے مطابق جب حضرت علی مرتد ہو گئے تو آپ تو ایک نعوذ باللہ ایک مرتد کو ماننے والے ہو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، آپ نے کہا ساری کارروائیاں ناجائز اور حرام کی ہیں. تو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک باندی آئی تھی جس کا نام بھی ملتا ہے، جن سے محمد ابن الحنفیہ پیدا ہوا ہے. کون پیدا ہوا ہے؟ محمد ابن الحنفیہ. حضرت علی کے بہت بہادر بیٹے گزرے ہیں. علی جو شیعہ لوگ ان کا نام لے لے کر فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ایسا بہادر کسی کے یہاں پیدا ہوا نہیں ہے. تو شیعوں سے یہ کہیں کہ محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ ہوئی، اس میں ایک باندی آئی، اس باندی سے صحبت کی، اس سے پیدا ہوئے. تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ بچہ حرامی ہوگا، تو نعوذ باللہ محمد ابن الحنفیہ تو حرامی ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ حرام کام کیا. جب حرام کام کیا تو وہ معصوم کہا ہوئے؟ بات سمجھ میں آ رہی کیا ہے بھائی؟ معصوم ہوئے نہیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران کی جو شہزادی تھی وہ آئی تھی باندی بن کر. تو وہ باندی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی اور ان سے حضرت علی زین العابدین پیدا ہوئے. کون پیدا ہوا ہے؟ حضرت زین العابدین، جن کا نام تھا علی، وہ پیدا ہوئے. تو وہ بھی حرامی ہوئے نعوذ باللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ جتنی کارروائیاں سب حرام کی ہے تو یہ جتنے امام ہیں وہ سب نعوذ باللہ حرامی ہوئے اور نعوذ باللہ سب کے سب غیر معصوم ہیں. جیسے حضرت علی نے جو ہے گناہ کا کام کیا، حرام کا کام کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے گناہ کا کام کیا. یعنی ان کے دماغ اتنے سٹھیا گئے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم، کون سی صاحبزادی؟ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی علی کو دشمنی تھی ان کے ساتھ، تو حضرت علی نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیسے کروایا؟ اب سمجھنا ہے جو سمجھنا ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تقیہ کیا تھا حضرت علی نے. کیا کیا تھا؟ تقیہ. تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کے خوف سے بچنا. کیا کرنا؟ دشمن سے خوف سے بچ کر یہ کام کرنا. تو بہرحال تو یہ کہہ رہے تقیہ کیا تھا، اس لیے حضرت علی ڈر گئے تھے، تو ڈر کے انہوں نے اپنی صاحبزادی بھی دے دی. اسی طرح ہم کہتے ہیں نا بیعت کیوں کی، تو کہہ رہے ڈر کر کی تھی. تقیہ جس کو وہ لوگ کہتے ہیں. ہم ان لوگوں سے ایک بات تو یہ کہیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی جیسے بہادر کے بارے میں تم ایسا نظریہ رکھتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ڈر گئے ہوں گے. ارے آپ کے عقل میں آتی ہے بات کہ حضرت علی ان لوگوں سے ڈر کر اپنی صاحبزادی دے رہے یا ان لوگوں سے ڈر کر جو ہے وہ صلح کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات، چلو ڈر گئے تھے یا تقیہ کیا تھا، تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیوں تقیہ نہیں کیا؟ امیر معاویہ کے ساتھ تو لڑنے نکلے تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی تقیہ کر لیتے اور کہتے چلو چھوڑو. جس طرح ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور تقیہ کر لیا، تو معاویہ کے ہاتھ پر بھی میں تقیہ کر لوں. وہاں کیوں تقیہ نہیں کیا؟ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تو وہاں کیوں تقیہ نہیں کیا؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. بہرحال یہ ان لوگوں کے عجیب جو ہے نظریات ہیں، جو نظریات خود ان پر آ کر گرتے ہیں. اس لیے آپ کو اخیر میں ایک مرتبہ کبھی موقع ملا تو سمجھاؤں گا کہ شیعوں سے کس طرح آپ کو سوالات کرنا ہے. بہرحال آج کے دن میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی کی طرف نہ لے جائے کہ جس گمراہی سے ہزاروں گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.